تو وہاں پر ایک صاحب میرے پاس آئے. میں عمران خان کے بہت قریب ہوں اور عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ پوری دنیا سے کچھ لیڈرز اکٹھے کرو, ان کو لے کے آؤ یہاں پہ پنی گالا. انہوں نے مجھے کہا کہ کین آئی اسپیک ٹو یو ینگ مین. پہلی دفعہ میری زندگی میں کسی نے اس طرح کی بات کی میرے سے. تو آپ یقین کریں گے جب میں واپس بنی گالا سے میریٹ واپس اسلام آباد ہوٹل پہنچا تو مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے سب کو کہا, میں نے کہا میٹنگ تو جو تھی سو تھی, اچھی تھی, اوبیسلی بڑا مزہ آیا مل کے, مگر یہ جو انہوں نے بات کی. 2021 کے اکتوبر میں پاکستان بزنس کاؤنسل دبئی کے اندر ایک کوئی ٹریننگ کر رہا تھا. تو وہاں پر ایک صاحب میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آبزرو کرتا ہوں کہ آپ کچھ سیشنز کرتے ہیں تو آپ کو لیڈرشپ کے اوپر بہت اچھی بات کرتے ہیں. تو میں عمران خان کے بہت قریب ہوں اور عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ پوری دنیا سے کچھ لیڈرز اکٹھے کرو پاکستانی جو کہ اپنی اپنی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوں, ان کو لے کے آؤ یہاں پہ پنی گالا اور ان سے مجھے ملواؤ اور ان کو کہو کہ پاکستان کے لیے کچھ کام کریں, تھنک ٹینک بنائیں. تو وہ ڈفرینٹ پاکستانیوں کو انہوں نے اکٹھا کیا. کبھی کوئی جیولوجسٹ تھا وہ جس نے ٹریش کو انرجی میں بنایا تھا, کوئی ڈبل PhD تھی ویمنز ایجوکیشن میں, کوئی ہارورڈ بیسڈ لائر تھے, اور مجھے وہ لیڈرشپ کے لیے لے گئے. سب کی 1-on-1 میٹنگ ہوئی خان صاحب کے ساتھ. میری میٹنگ ہوئی تو میرے خیال میں 15 منٹ ہوں گے, 15-20 منٹ. میں کچھ دیر بولا, وہ کچھ دیر بولے. تو جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو میں وہاں سے اٹھا. تو جب میں جا رہا تھا کمرے سے باہر تو پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی, میرے دل میں بات ڈالی. انہوں نے مجھے کہا کہ کین آئی اسپیک ٹو یو ینگ مین. تو میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی آپ کی انٹروڈکشن کرائی ہے کہ آپ نے لاکھ لوگوں کی ٹریننگ کی ہے اور اتنی کنٹریز میں کی ہے اور یہ کیا ہے. تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کے اور صحابہ کی بایوگرافیز کو لے کے کچھ لیڈرشپ کانٹینٹ پہ کبھی کام کیا ہے؟ تو پہلی دفعہ میری زندگی میں کسی نے اس طرح کی بات کی میرے سے. میں نے کہا نہیں سر. تو کہتے ہیں کہ آپ نے آفٹر دا پروفٹ جو لیسلی ہیزلٹن کی بڑی مشہور کتاب ہے وہ پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں سر. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ جیسے لوگ یہ نہیں کریں گے تو کون کریں گے. یہ کہہ کے انہوں نے کہا جی تھینک یو, السلام علیکم. تو آپ یقین کریں گے جب میں واپس بنی گالا سے میریٹ واپس اسلام آباد ہوٹل پہنچا تو ہم اوبیسلی دوستوں کا مجھے بہت سارے فون آیا کہ کیسی رہی میٹنگ. تو مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے سب کو کہا, میں نے کہا میٹنگ تو جو تھی سو تھی, اچھی تھی, اوبیسلی بڑا مزہ آیا مل کے, مگر یہ جو انہوں نے بات کی میرے لیے اتنی ایک ڈفرینٹ اور اتنی یونیک بات تھی کہ میرے دل میں وہ بہت سارا ایک اثر چھوڑ گئی. اس کے بعد جی تب سے میں ایک اپنی جرنی کے اوپر ہوں یہ سمجھنے کے لیے کہ 1440 سال ہو گئے, وہ کون سے ایسے فیصلے ہمارے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈرشپ کے اوپر, ڈیسیجن میکنگ کے اوپر, اسٹریٹجی کے اوپر, انٹرپرینورشپ کے اوپر, وہ کون کون سے فیصلے ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں, ان کی سیرت سے ہم سیکھ سکتے ہیں پریکٹیکل ان چیزوں کی جن کی ہم ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, کارپوریٹ ٹریننگ کرتے ہیں, HR ٹریننگ کرتے ہیں. وہاں پر کتنی ایسی چیزیں ہیں, ان کے لیسنز ہیں جن سے ہم سیکھ کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک جرنی رہا ہے میرا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ جب آپ کے لیے کوئی چیز صحیح ہوتی ہے تبھی ہوتی ہے, جس کا وقت ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے. آپ جتنا مرضی زور لگا لو اس سے پہلے, جب اس کسی چیز کا ٹائم نہیں ہے تو نہیں ہے. تو پھر الحمدللہ اس جرنی کے اوپر مجھے کچھ اساتذہ, کچھ مشائخ, کچھ ایسے لوگ ملتے رہے جنہوں نے میری بہت رہنمائی کی, گائیڈنس کی. ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ میں مجھے اپنی جگہ مل گئی تو میں وہاں سبحان اللہ کچھ جتنا اللہ میرے سے مجھے اجازت دیں وہاں پہ میں وقت گزاروں. وہاں پر مجھے کچھ لوگ ایسے ملنا شروع ہو گئے. میرا خیال تھا, مجھے یہ سنی ہوئی بات تھی کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو کہ سبحان اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو سننے میں بات آئی تھی. جب میں وہاں بیٹھنا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے کرنا شروع کر دیے. ہمارے ایک وہاں پر دوست ہی کہوں گا, ایون دو شیخ ہیں, وہ تقریباً 50 سال سے اوپر مسجد کے اندر ہیں. 50 سال سے اوپر مسجد کے اندر ہے, مطلب وہ جاتے ہیں اور اپنے گھر سے تیار تیار ہو کے واپس آ جاتے ہیں. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ایسا وہاں پر نظام کچھ اس لوگوں کا بنایا ہوا ہے. اور یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اللہ معاف کرے کوئی درویش ہیں یا بالکل, یہ ماشاءاللہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی دی اور ان کو دین بھی دیے. ماشاءاللہ ہمارے ایک وہاں پہ
ٹیچر ہیں، شیخ ہیں، وہ جو لوگ اپنی مسجد نبوی کے اندر قرآن کی تلاوت اور قرآن پڑھتے ہیں، ان کا جو فائنل ایگزام لیتے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ لیتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے شیخ ہیں. آپ کو ان کو ایک آپ کی ان کے بات بتاتا ہوں کہ میں جب ان کے ساتھ بیٹھتا تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، اور ظاہری بات ہے یہ کافی ضعیف لوگ ہیں تو ان کا بولنے کا سٹائل، بولنے کا ٹائم، سب کچھ تو پھر آپ کو صبر کے ساتھ سننا پڑتا. میں نے ایک دفعہ ان سے بات کی کہ زندگی میں جب کوئی چیلنجز آتے ہیں یا ایڈورسٹی آتی ہے تو انسان کو ایسے لگتا ہے کہ پر میں نے کیا کیا، میں نے تو بڑی محنت کی تھی، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. تو انہوں نے میرے سے ایک بڑی خوبصورت بات کی جو ہماری یہ فلیش بیک سنیں گے شاید ان کو بھی یہ بات ہٹ کرے. انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر دنیا کا سکسیس آخرت کے سکسیس سے لنکڈ ہوتا تو جو ہمارے انبیاء تھے وہ تو دنیا کے سب سے امیر لوگ ہوتے، سکسیسفل لوگ ہوتے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو انبیاء سب سے زیادہ ان پہ ٹرائلز، ان پہ مصیبتیں آئیں. انفیکٹ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی آزمائشیں میرے پہ آئیں کسی اور انسان پہ نہیں آئیں. تو انہوں نے سورہ یوسف کی بڑی خوبصورت بات کی اور سورہ یوسف کے ریفرنس سے کہا کہ جیسے کہ ہمیں وہ ساری سورہ یوسف کے اندر جو ترتیب ہے کہ پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر اور جو آیا 100 اور آیا 101 ہے سورہ یوسف کی، جس کے اندر لکھا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ جب سب کچھ حضرت یوسف کی زندگی میں خراب ہوا پھر اچھا ہو گیا اور اینڈ میں جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے کہا فاطر السماوات، لائک خالق السماواتی نہیں، فاطر السماواتی، بیوٹیفائر آف ہیونز اینڈ ارتھ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، صرف آپ ہی میرے ولی ہیں، آپ ہی میرے دوست ہیں. تو مجھے اس سے یہ سمجھ آیا کہ یہ جو دنیا میں ہمیں مصیبتیں لگتی ہیں یا ٹرائلز لگتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میرے پچھلے 25 سال کے اندر سبحان اللہ اتار چڑھاؤ، تو مجھے یہ سمجھ آئی اور اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کو سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے اور میرے اس جرنی میں مجھے استقامت دے اور میرے سے کوئی کام لے لیں. مجھے سمجھ یہ آئی کہ اگر کوئی ایسی آپ کی زندگی میں چیز آئے جس سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں تو وہ آپ کے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں چیز ہو سکتی. اور نعوذ باللہ اگر کوئی ایسی امتحان آئے جو آپ کو اللہ سے دور لے جائے تو وہ پھر سزا ہے، اور نعوذ باللہ سزا اس دنیا میں بھی ہے اور اللہ نہ کرے ہمیں آخرت کی بھی سزا ملے. جو پھر اب میری زندگی کی جو مین چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے کوئی کام لے لیں دین کا، اور اللہ تعالیٰ میرے سے کوئی ایسا کام لے لیں جو میری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو